کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، چاہے وہ چونٹی ہو یا کہ ہاتھی ہو، جاندار، کل نفس، نفس جو جاندار ہے، ہر ایک کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے دنیا میں۔ کل من علیہا فان، ختم ہونے والا ہے، ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ختم، نیست نابود، فنا برباد ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات باقی رہے گی، اس کے بعد سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ ابو بکر اور عمر دونوں نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، ان دونوں کو دیکھ کر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگے۔ تو پھر یہ دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ام ایمن، کہ تم اس بات سے رو رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے؟ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ تو یہ بات سن کر جو ہے یہ دو صحابہ کرام ابو بکر اور عمر دونوں نے رونے لگے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس مقصد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تھے وہ مقصد تکمیل کو پہنچ گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا صحابہ کرام کے درمیان میں، الا هل بلغت، کیا میں نے دین تمہارے تک پہنچایا یا نہیں؟ سب لوگ بیک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد دین کو پھیلانا، دین کو مکمل کرنا، وہ دین مکمل ہو گیا۔ یہ آپ کی اس دنیا سے الوداع کہنے کا ایک اثر ہے، ایک جو ہے نمونہ ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر:
كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن سعد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاءً؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه. رواہ الترمذی. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، اور اس میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی روزی کے ذمہ وہی اکیلا لے رکھا ہے. اربوں کھربوں سال سے ان کی روزی برابر جاری رکھا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اولاد ہے، نہ کوئی اس کے والدین ہے. وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے، سب اس کی اجازت سے ہوتا ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ نساء کی ایک آیت کا مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور ایک حدیث جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آج کے اس جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے متعلق، ان کی وفات کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائے ہیں. یعنی آپ کی پیدائش اور وفات ربیع الاول کے مہینے ہی میں ہوئی ہے، یہ متفق بات ہے، اس بات پر سب لوگ متفق ہیں. مگر پیدائشی تاریخ کے متعلق اختلاف ہے. گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتایا ہوں کہ بعض مؤرخین سیرت نگاروں نے، کسی نے 8 ربیع الاول کو کہا ہے، تو کسی نے 9 ربیع الاول کو، تو کسی نے 12 ربیع الاول کو. بہرحال مہینہ تو ربیع الاول کا ہے، مگر پیدائشی تاریخ کے متعلق اختلاف ہے. مگر متفقہ فیصلہ، یعنی اکثر سیرت نگاروں نے یہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. مگر وفات کی تاریخ کے متعلق اگر ہم مطالعہ کریں گے تو یہ بات متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کی 12ویں تاریخ کو وفات پائے ہیں. یہ متفق فیصلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور الرحیق المختوم میں پیدائشی تاریخ کے متعلق اختلاف لکھے ہیں صفی الرحمن صاحب مبارک پوری، مگر وفات کے متعلق کسی اختلافی مسئلے کو ذکر نہیں کیا ہے. فقط ایک بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. تو آج کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے تو آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے.
تو اس تاریخ کے حساب سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے متعلق کچھ باتیں ہم سنیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس جمعہ کے خطبے میں اس عنوان میں 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بات، موت ایک حقیقت ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے سوائے اللہ کے۔ موت کی حقیقت ایک۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اس کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تیسری بات جو میں اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب الموت، یعنی موت کے قریب رونما ہونے والے آثار کیا تھے، وہ کون سے ایسے آثار تھے جس سے صحابہ کرام بھانپ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا اور دنیا والوں کو الوداع کہہ کر جو ہے یہاں سے چلے جانے والے ہیں آخرت کی طرف۔ یہ 3 چیزوں کے اوپر میں کچھ روشنی ڈالتے چلوں۔ سب سے پہلی بات، موت ایک حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو چاہے وہ چونٹی ہو یا کہ ہاتھی ہو، جسم کے اعتبار سے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، پر والے ہوں یا پانی میں زندگی گزارنے والے ہوں یا زمین کے اندر رہنے والے ہوں، جس کے جسم میں ہڈی ہو یا نہ ہو، خون ہو نہ ہو، یہ تمام چیزیں ہیں جاندار۔ کل نفس جو جاندار ہے ہر ایک کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ دنیا میں انسان کو جو صحیح سالم نظر آنے والی جو بھی چیز ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو، انسان کی تعمیر کردہ عمارتیں ہوں، یا کوئی چیز انسان کی نظروں میں صحیح سالم جو لگتی ہے دکھتی ہے، وہ سب کے سب فنا ہونے والی ہیں۔ کل من علیہا فان، ختم ہونے والا ہے، ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ختم، نیست نابود، فنا برباد ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات باقی رہے گی، اس کے بعد سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں انبیاء کرام بھی آ گئے، ولی آ گئے، اللہ والے آ گئے، انسان آ گئے، جانور، سب چیزیں اس کے اندر آ گئے، سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر ہم میں سے کوئی شخص موت سے بچنے کے لیے اگر کسی مضبوط قلعے کے اندر جا کر بھی چھپ جائیں، موت وہاں بھی آئے گی اور اپنے شکنجے میں کس کر اسے لے کر نکل جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے کے اندر، لوہے سے بنائے ہوئے قلعے کے اندر بھی کوئی ہو، وہ بھی جو ہے موت کے حوالے ہونے والا ہے، موت اسے وہیں جا کر پکڑ لے گی۔ تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وما محمد الا رسول۔ اب رسولوں کے متعلق بعض لوگوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے ہیں۔ اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول ہیں، ایک ہم میں اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء ہے، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور ان کے بہت سارے فضائل ہیں، مگر وہ بھی انسان، ہم بھی انسان ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے کتنے کے انبیاء کرام آئے، رسول آئے، سب اپنا زندگی کا وقت ختم کر کے جو ہے چلے گئے اس دنیا سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس دنیا سے چلے جانے والے ایک رسول کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، وفات کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، پردہ کر گئے یہ کہنا درست نہیں ہے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا انہیں کوئی قتل کر دے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہیں یہود نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائیں تو کیا تم لوگ ایڑیوں کے بل پیچھے آ جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہو گے تب تک دین پر قائم اور باقی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے آپ۔ تو برادران اسلام، موت ایک حقیقت ہے، ہر جاندار کو اس کا مزہ چکنا ہے۔ جاندار میں انبیاء بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے۔ تو برادران اسلام، دوسری بات جو اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے متعلق صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے۔ اس ضمن میں دو حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی حدیث ہے بخاری کی اور دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی۔ راوی ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں اتت امرأۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، فَأَمَرَهَا أَن تَقُولَ أَن تُرْجِعَ إِلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلے کے متعلق دریافت کیا، ایک حاجت انہوں نے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے تم لوٹ جاؤ اور بعد میں آنا۔ تو وہ عورت کہتی ہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کہنے لگی کہ اگر میں لوٹ کر واپس آؤں اس وقت میں آپ کو نہ پاؤں، کأنہا تقول الموت۔ بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کو لکھتے ہیں کہ کأنہا تقول الموت، موت کے متعلق وہ ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اب چلے جا کر بعد میں آنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر میں بعد میں آؤں اور جب میں آؤں تو تب آپ وفات پا گئے ہوں گے تو میں پھر کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے نہ پائیں تو پھر ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو مانتے تھے، جانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں بھی ایک دن مرنے والا ہوں، اور اگر میں وفات پا جاؤں اور کوئی ذمہ داری میرے اوپر ہو تو ابو بکر کے پاس آئیں، اس مسئلے کو حل کر لیں۔ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے مل کر چلو ہم ایک مرتبہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر آتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے آتے تھے، تو ہم بھی ایک مرتبہ ان کے پاس جا کر آئیں۔
تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر دونوں نے ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. یہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں نہلانے کھلانے اور ان کو جو ہے تمام پرورش کرنے میں بہت بڑا رول ان کا رہا ہے. ان کے پاس جو ہے یہ دونوں بزرگ ہستیاں پہنچے. ان دونوں کو دیکھ کر ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگے. تو پھر یہ دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ایمن کہ تم اس بات سے رو رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے یہاں جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے، پہنچنے والا ہے. تو ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے یہاں جو بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بہترین نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی ہیں، مجھے یقین ہے، عقیدہ ہے، مگر میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. تو یہ بات سن کر جو ہے یہ دو صحابہ کرام ابو بکر اور عمر دونوں نے رونے لگے. تو اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. تو برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، تیسری بات جو اس خطبے میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب نمودار ہونے والے کچھ آثار، اس کے متعلق اگر ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن کیسے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا تو اس میں ایک آیت نازل یہ ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس مقصد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تھے وہ مقصد تکمیل کو پہنچ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی، نبوت کا بوجھ ڈالا گیا تھا، وہ بوجھ تقریباً جو ہے مکمل ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا صحابہ کرام کے درمیان میں، الا هل بلغت، کیا میں نے دین تمہارے تک پہنچایا یا نہیں؟ سب لوگ بیک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین ہم تک پہنچایا ہے. دین جب تکمیل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین آج مکمل ہو گیا ہے. تو اس سے ایک اثر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد دین کو پھیلانا، دین کو مکمل کرنا، وہ دین مکمل ہو گیا. تو پھر یہ آپ کی اس دنیا سے الوداع کہنے کا ایک اثر ہے، ایک جو ہے نمونہ ہے. دوسری بات یہ ہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن آئے، آخری سال 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کا دورہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ کرتے تھے، مگر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دورہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ کیا. اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز سے یہ کہا کہ لوگوں مجھ سے حج کے اعمال کو سیکھو، ممکن ہے کہ میں آئندہ کبھی بھی آپ سے اس مقام پر ملاقات ہی نہ کر سکوں. صحابہ کرام کے دل دہل گئے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان سے الفاظ کہتے ہیں تو آئندہ سال یا آنے والے دنوں میں اس مقام پر آپ سے مل ہی نہیں سکوں گا، لہذا حج کے اعمال مجھ سے سیکھ لیں. تو برادران اسلام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے آثار ہیں.
بلکہ 11 ہجری کے اوائل میں 10 ہجری میں بہت سارے آثار نمودار ہوئے، اور 11 ہجری میں سفر کے مہینے کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں گئے۔ جنگ احد میں شہید ہونے والے شہداء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں دفن کر دیا تھا، وہیں دفنائے تھے۔ تو 11 ہجری کے سفر کے مہینے کے اوائل میں اول شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں گئے اور ان شہداء کے لیے مغفرت کی لمبی دعا کی، اور لمبی دعا کرنے کے بعد پھر واپس جب لوٹے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر ہمیں نصیحت کیا، اور اس دوران میں ہمیں ایک بات یہ کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت دونوں کو پیش کر کے دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی اجازت دیا ہے، اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ بات سن کر بخاری کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ پر ہمارے والدین، ماں باپ اور ہمارے تمام مال و اولاد سب قربان ہوں۔ یہ کہہ کر رونے لگے، ہچکیاں آ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص کی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، تو اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی ہے، تو پھر اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ مگر بعد میں چل کر معلوم ہوا، صحابہ اکرام کہنے لگے کہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی باتوں کو سمجھنے والے اور علم والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بندہ جس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ کوئی اور بندہ نہیں بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجازت دیا کہ آپ چاہیں تو دنیا اور بھی زندگی جینے کو اختیار کریں، یا آپ چاہیں تو آخرت کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو پسند فرما لیا۔ تو برادران اسلام، 11 ہجری سفر کے مہینے کے اول کا یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہوں کہ سفر کے مہینے کے اختتام میں 11 ہجری سفر کا مہینہ آخری تاریخ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس لوٹتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سخت درد ہونے لگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ترمذی کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ای الناس اشد بلان۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا یا کہ تکلیفوں میں زیادہ کون آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، الانبیاء۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ مشکلات دیتا ہے، اور ان کو وہ صبر بھی کرتے ہیں، اور صبر کا مادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل۔ پھر اسی طرح ایمان میں جو مضبوط ہوں گے، جو پکے ایمان والے ہوں گے، اسی طرح ان کے اوپر آزمائشیں اور تکلیفیں آتے ہوں گے۔ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ۔ جتنا اس کا دین میں گہرائی ہوگا، اسی طرح اتنے اس کے اوپر مشکلیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد شروع ہوا اور آپ کے جسم میں حرارت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ حرارت کا اندازہ ہم لوگ ایسا محسوس کر رہے تھے کہ حرارت کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر سرد کپڑا، ٹھنڈا کپڑا ڈال دیا جائے، اور پھر اس کپڑے کے اوپر سے جسم کی حرارت ہمیں محسوس ہوتی تھی۔
اتنا بخار آ گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو 11 ہجری صفر کے مہینے کے آخر دنوں میں سر میں درد اور بخار سے یہ مرض شروع ہوا، اور یہی مرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت ثابت ہوا. معرقین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض الموت میں 13 دن یا 14 دن بقید حیات رہے. ان 13 یا 14 دنوں میں 11 دن تک اتنی مرض الموت کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے. بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین پر کامل طریقے سے عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ توحید کا صحیح عقیدہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی کی پیدائش اور وفات کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ غلط سلط عقائد سے ہماری حفاظت فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رب حلیم.